صبح یارم کی آنکھ کھلی تو پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آرام سکون سے اٹھا، فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے اندازے کے عین مطابق روح کچن میں گھسی کچھ کر رہی تھی۔ اپنے اس فلیٹ میں اس نے آج تک اپنے علاوہ کسی دوسرے وجود کو اتنی صبح نہ دیکھا تھا۔ وہ شروع ہی سے اس طرح سے رہتا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یہ فلیٹ جس بلڈنگ میں تھا وہاں پر بہت ساری فیملیز رہتی تھی، جن میں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی تھیں۔ ان سب کو یارم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اگر کسی کو کچھ پتہ تھا تو بس اتنا کہ ایک لڑکا ہے جو یہاں رہتا ہے اور چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے۔ یارم کا ریکارڈ اتنا صاف تھا کہ آج تک پولیس اس تک نہ پہنچ پائی، مگر انسپیکٹر صارم کی محنت اور لگن ہی تھی جس نے اسے اس تک پہنچنے میں اس کی مدد کی۔ وہ خود بھی انسپیکٹر صارم کو اس کی ہمت اور قابلیت کی داد دیتا تھا۔ ارے آپ اٹھ گئے، آپ بیٹھیں، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر ٹیبل تک آئی تو اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولی، ویسے مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ صبح ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے پراٹھے بنائے ہیں، لیکن آپ کہیں گے تو کچھ اور بھی بنا دوں گی۔ اس وقت وہ بنا عبائی کے کالے جوڑی دار پجامے اور سرخ قمیض پر کالا دوپٹہ سلیقے سے سر پہ جمائی کھڑی تھی۔ ہاں، مگر کپڑے اس کے لحاظ سے تھوڑے لوز تھے۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، لمبے بال جو دوپٹے سے باہر کمر سے نیچے جھول رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یارم لیکن اس کے چہرے کی معصومیت خوبصورت سے خوبصورت انسان کو مات دینے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، میں یہ کھا لوں گا، تھینک یو میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے، اور سوری تمہیں میرے لیے اتنی زحمت کرنی پڑی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اتنا کیوں بولنے لگا ہے۔ وہ تو ضرورت سے زیادہ کبھی نہیں بولتا تھا۔ ارے زحمت کیسی، اب یہ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے۔ صفائی کے لیے کون آتا ہے، میرا مطلب گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا جب روح نے پاس بیٹھ کر سوال پوچھا۔ میں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں، مجھے دوسرے لوگوں کے لیے کام کرنا پسند نہیں ہے، اور دبئی میں آسانی سے نوکر ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہاں تقریباً سبھی لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں اور کھانا بھی خود بناتے ہیں۔ روح نے حیران ہو کر پوچھا، زیادہ تر خود ہی بناتا ہوں، اور اگر دیر ہو جائے تو باہر سے لے آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، مگر اسے یہ نہ کہہ پایا کہ اسے خاموشی میں کھانا کھانا پسند ہے۔ وہ بس اس لڑکی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈان ہے، اور یہ لڑکی غلط ایڈریس پر پہنچی ہے، لیکن اس کے لیے اس لڑکی سے باتیں کرنے ضروری تو نہ تھی۔ وہ کیوں اسے اپنی پرسنل باتیں بتا رہا تھا؟ رات میں اس نے جب کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں سو جائے تو اس کی اداسی کیوں اسے پریشان کر گئی تھی؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، اس نے پلٹ کر کبھی ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ لیلا اس کی ایک نظر پہ بیٹھی تھی، لیکن اس نے لیلا کو کبھی اتنی اہمیت نہ دی۔ لیکن اس لڑکی کی صرف اداسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح یہ لڑکی ہنستی کھیلتی یہاں آئی ہے، اسی طرح سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ ہاں، وہ بس اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بس یہی تو وجہ تھی کہ کیسا بنا ہے۔ اپنی سوچوں میں بیٹھا آرام سے ناشتہ کر رہا تھا جب اچانک سے روح کی آواز بہت قریب سے محسوس ہوئی۔ وہ ایکسائٹڈ سی کھڑی سے پوچھ رہی تھی، اچھا، بہت اچھا۔ بس اتنا سا بول کر وہ پھر سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ پھر میں آپ کے لیے روز بناؤں؟ ایک بار پھر سے وہ ایکسائٹڈ سی اس سے پوچھنے لگی۔ روز؟ ہاں، روز بناؤ۔ وہ کیوں اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ صرف 1 یا 2 دن کے اس کے ساتھ رہے گی، پھر تو اسے جانا ہے اپنے گھر جہاں اس کا اصل شوہر ہے۔ میں کام پر جا رہا ہوں، تم یہیں رہو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ ناشتہ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ جب تک اس لڑکی کے گھر والوں کا ملنا تھا اسی کو یہیں رکھنے کا تھا۔ بالکل عام روزمرہ کی جاب کرنے والے آدمی کی طرح وہ تیار ہوا، جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور گلے میں ٹائی، ہاتھ میں بریف کیس پکڑا، گھر سے نکلا اور جانے سے پہلے دروازہ بند کرنے کا بول گیا۔ کچھ پتا چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ اس نے خضر سے پوچھا۔ نہیں، میں کل سے لگا ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب فیک ID کارڈ پر ہم کیسے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈے؟ اور اس لسٹ کا کیا ہوا؟ شارف اپنا کام کر رہا ہے؟ نہیں، اس نے ابھی شروع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو یا کیا لڑکی لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اپنے کام میں دھیان دو، وہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ اس نے غصے سے خضر کی بات کاٹی۔ ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت سے واپس پہنچا دیں، پھر اپنے کام میں دھیان دیں۔ اسے غصے میں دیکھ کر خضر نے وضاحت پیش کی، اس لڑکی سے زیادہ ضروری کام ہے، ہمیں فی الحال اپنے کام پر دھیان دو۔ اس
لڑکی پر نہیں، ہاں لیکن ڈیول 1-2 دن میں ہم اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے، اور خضر تم وہ کرو جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، فی الحال اس لڑکی کو ایک سائٹ پر رکھو اور ضروری کام کرو۔ اس نے پھر سے خضر کی بات کاٹی۔ اوکے، جیسا تم کہو۔ مجھے حال چیکنگ کرنی ہے، یہ سرچ وارنٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ اس مہینے میں تیسری چیکنگ وارنٹ ہے۔ وہ جب بھی فارغ ہوتا تو ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا۔ صرف انسپیکٹر سالم کیوں نہیں، آپ کا اپنا ہی حال ہے، جب دل چاہے آئیں چیکنگ کریں۔ شاف نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، کل ہی تو میں جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اور پچھلے 10 دن سے اس نے سب سے زیادہ اس شخص کی شکل دیکھی تھی، اور انسپیکٹر سالم یہ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ، اتنی مہمان نوازی تو مجھے ہضم نہیں ہوگی، سالم نے مسکرا کر کہا۔ ہضم تو کرنی پڑے گی انسپیکٹر سالم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض چکانا ہے۔ جیل میں اس پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ کیا جائے۔ لیکن سالم پھر بھی وقت بے وقت ہاتھ صاف کرتا رہا۔ اکرم، انسپیکٹر صاحب کے لیے کچھ کھانے پینے کو منگواؤ، یہ تو گھر کے جمائی راجا ہو گئے ہیں جو کبھی بھی آ ٹپکتے ہیں۔ شارف نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہر دوسرے تیسرے دن آنے پر چوٹ کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، پولیس والے ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوتے ہیں، سالم بھی اسی مٹی کا بنا تھا۔ چیکنگ شروع ہو چکی تھی، سالم کے پاس آئے پولیس والوں نے حال کا ستیاناز کر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ڈیول یہاں نہیں تھا، ورنہ گندگی اور بے ترتیبی سے اسے نفرت تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دبئی کے پولیس والے اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ سالم نے اپنے پیچھے سے نرم سی آواز سنی، مڑ کر دیکھا تو پیچھے خوبصورت لیکن نازک سی لڑکی کھڑی تھی۔ لیکن یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے تو اسے تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا، اس نے شارف سے پوچھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں انسپیکٹر صاحب، جتنے اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کوئی نہیں بتا پائے گا۔ وہ سالم کے قریب اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے بولی، حد میں رہو لڑکی، یہ نہ ہو کہ اسی ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا کے اندر کر دوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ہائے ظالم، کیا دھمکیاں دیتے ہو؟ دل کرتا ہے خود ہی تمہاری جیب سے ہتھکڑی نکال کر پہن لوں، ایک ادا سے بولتی ہوئی اس کی گردن میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ انسپیکٹر صاحب، معصوم لوگوں کو نہیں تڑپاتے، پلیز پہنا دینا ہماری معصومہ کو ہتھکڑی، دیکھیں نا کیسے منتیں کر رہی ہے آپ کی۔ شارف نے جیسے اس کی سفارش کی تھی، معصومہ ضرورت سے زیادہ معصوم ہے یہ، اور ہتھکڑی تو میں ضرور پہناؤں گا اسے، لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، اگلی بار دن کے لیے ہتھکڑی ضرور لے کے آؤں گا۔ اس کے ساتھ اپنے گردن سے جھٹکتے ہوئے کہا، پنک کلر کی پہنوں گی۔ معصومہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں، جبکہ معصومہ کی بات سن کر آگے پیچھے ڈیول کے سبھی آدمی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ یہ تو شکر ہے کہ دبئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی، جبکہ معصومہ ابھی بھی محبت پاش نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر سالم نے پولیس والوں کو چلنے کا آرڈر دیا۔ کیا دبئی کے پولیس والے اتنے پیارے ہوتے ہیں؟ معصومہ ابھی تک اس دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے سالم نکلا تھا۔ یہ بندہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کر شاف نے تیزی سے بولا، مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے، لائن مارنے میں کوئی برائی بھی نہیں، مجھے تو بہت پیارا لگا۔ معصومہ نے اس کی شادی شدہ ہونے کا کوئی اثر نہ لیا۔ ڈیول سے زیادہ؟ شارف نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یارم کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے، ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ ہاں چل رہا ہے، 6 سال سے تو یک طرفہ ہی چل رہا ہے۔ لیلا ڈیول سے محبت کرتی ہے، لیکن ڈیول کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، شارف نے بتایا، اور رکڑتی تو ایسے ہے جیسے ڈیول سر اس کے بوائے فرینڈ ہو۔ معصومہ کو لیلا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یارم کے جانے کے بعد اس نے سارا گھر شیشے کی طرح چمکایا، ایک ایک چیز کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، فٹافٹ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد کچن میں آئی اور وہی عمل کچن میں دہرایا۔ کچن میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کے شوہر کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ صاف صفائی سے نکلتا ہے، لیکن وہ اسے بھوکا بھی تو نہیں مار سکتی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی تھا۔ بہت سوچ بچار کر کے اسے دال چاول ہی نظر آئے۔ حد ہے، مطلب اب میں اپنے شوہر کے لیے زندگی میں پہلی بار کچھ بنانے جا رہی ہوں تو کیا دال چاول بنا کے کھلاؤں گی؟ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ مجھے کچھ اور بنانا نہیں آتا۔ ہاں تو اس کے سوچنے سے پہلے ہی میں بتا دوں گی کہ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، لیکن گھر میں تو یہی تھا، میں نے یہی بنا دیا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، میں بھی نہ
पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। अपनी तमाम तर सोचों को एक तरफ रख कर वो खाना बनाने में झट गई। अभी इसने दाल चावल साफ करके रखे ही थे कि जो पहले से ही साफ थे कि दरवाजे की बेल बजी। हाँ, हाय, कौन आ गया? जो भी आया वो अरबी में बात ना करता हो, उसे मेरी कोई बात तो समझ नहीं आएगी। चलो मैं तो फिर इशारों से समझा लूंगी, वो कैसे समझाएगा? यही सब सोचते हुए वो दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला तो सामने 3 ख़वातीन खड़ी थीं। अस्सलाम वालेकुम, हम आपके पड़ोसी हैं, ये साथ वाले फ्लैट में रहती हैं। एक औरत ने मीठे लहजे में कहा। वालेकुम सलाम, आए अंदर आए। इसे उम्मीद ना कि दुबई में उर्दू में बात करने वाली कोई औरत उसे मिलेगी। बेटा, आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। वो लड़का जो इस फ्लैट में रहता है, इसको हम अक्सर आते जाते देखते रहते हैं। आप आज ही आई हैं क्या? दूसरी औरत ने उससे सवाल किया। नहीं आंटी, मैं कल आई थी। मैं इनकी बीवी हूँ, शादी के बाद मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। उसने फ़ोन पर निकाह वाली बात करके बताया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बेचारा वैसे भी अकेला रहता था, अब तुम आ गई हो तो बेचारे की तन्हाई बढ़ जाएगी। वो औरतें उसे बातों में लगा के इधर उधर की बातें करने लगी। कुछ ही देर में उसे ये भी बता दिया कि बिल्डिंग के कौन कौन से घरों में नहीं जाना, कौन सी औरतें अच्छी हैं और कौन सी अच्छी नहीं हैं। वो भी सबकी बातों को ऐसे ज़हन शी कर रही थी जैसे वो हर किसी के घर में जाने वाली हो। बल्कि तुम ऐसा करना कि कल हम एक किटी पार्टी रखेंगे, इसमें हम बिल्डिंग की उन सब औरतों को बुलाएंगे जिनके साथ तुम उठ बैठ सकती हो। तुम्हारी उम्र की भी लड़कियां होंगी वहाँ। जी आंटी, मेरे शोहर आ जाए, मैं उनसे पूछ कर आऊँगी। हमारी बिल्डिंग में भी शोहर की इजाज़त से आया जाया करोगी? खैर, वो मना तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी तुम पूछ लेना, मगर आना ज़रूर। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। और थोड़ी देर मज़ीद बैठ कर चली गई। या अल्लाह, अब क्या अम्मी और आपी की तरह मेरी भी सहेलियां होंगी जो घर आया करेंगी? हाय, कितना मज़ा आएगा, क्या खाक मज़ा आएगा। ये सब तो मुझसे इतनी बड़ी हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा है कि हमारी वहाँ मेरी उम्र की भी लड़कियां होंगी। तेज़ तेज़ प्याज काटती वो खुद ही बड़बड़ा रही थी।